ناظرین، گزشتہ قسط میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ جس آگ کا ذکر آج سے 14 صدیاں قبل محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ آگ خام تیل ہے، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا تھا وہ آج پوری دنیا کے انسان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے اس آگ کے بارے میں مزید کیا کہا تھا، مزید کیا رہنمائی کی تھی۔ تو اس وقت ناظرین سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ویل ہے، یعنی دنیا و آخرت میں عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے تحقیق جو قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ فلاں پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اسے حاصل کرنے، اس میں سے کچھ بھی لینے سے روکے رکھا۔ ناظرین صراحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی کہ وہ شر جس کا ذکر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا وہ یہی آگ تھی جسے آج خام تیل کہا جاتا ہے۔ اور اس روایت میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا ہاتھ اس شر کو حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ اور ناظرین ظاہر ہے جس نے اسے لے لیا وہ اللہ کے قانون میں فلاح کیسے پا سکتا ہے؟ اس پر تو اس کا جرم ثابت ہو گیا، اور اگر حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ خود کو اس شر سے نہیں روکتا تو پھر بلا شک و شبہ اللہ الجبار القہار بھی ہے۔ ناظرین غور کریں، آج کون ہے جس نے خود کو اس شر خام تیل سے روکا ہوا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو شاید ہی کوئی انسان آپ کو ایسا نظر آئے۔ سب کے سب انسان اس میں سے لے رہے ہیں، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ کیا اسی خام تیل سے اس کا وجود ممکن نہیں ہوا؟ اس میں بطور ایندھن آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ پھر آج آپ اس بات میں بھی غور کریں کہ آج آپ جو کچھ بھی ضروریات کے نام پر آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، آسائشیں، سہولتیں اور آسانیاں وغیرہ اخذ کر رہے ہیں، جو اشیاء بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جن جن اشیاء پر انحصار کر رہے ہیں، جو کہ تمام کی تمام غیر فطری مصنوعی اشیاء ہیں، وہ کس سے وجود میں آئیں؟ ان کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ وہ کس سے خلق ہوئیں؟ کس سے بنائی گئیں؟ سکرین پر ان اشیاء کی تصاویر بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ غور کریں، یہ تمام کی تمام اشیاء کس سے وجود میں آئیں؟ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل واضح یہ جواب ملے گا، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ تمام کی تمام اشیاء یا تو براہ راست اسی آگ خام تیل سے وجود میں آئیں، یا پھر ان میں اسی آگ خام تیل کا بنیادی کردار ہے۔ یوں آج آپ جو کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ہاتھ اسی آگ ہی کی طرف تو بڑھا رہا ہے، اسی آگ سے ہی تو لے رہے ہیں جس میں سے کچھ بھی لینے سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے آج سے 14 صدیاں قبل بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ یہ تھا ناظرین فتنہ دجال۔ یہ فتنہ کس قدر شدید ہے آج آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور یہ بات بھی اب تک واضح ہو جانی چاہیے کہ کیوں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت کے بارے میں کہ اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ آج جس وقت میں آپ موجود ہیں اسی وقت کے بارے میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس وقت کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ اور ناظرین آپ جس پہلو سے بھی غور کریں یہی تلخ حقیقت آپ کے سامنے آئے گی جو آپ پر کھول کھول کر واضح کی جا چکی اور مزید واضح کی جا رہی ہے۔ آج عرب دنیا اسی آگ کی بنیاد پر خوب موجیں اور عیاشیاں کر رہی ہے۔ آج عرب دنیا میں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن ان قریب ان کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خام تیل اللہ کے غیب میں سے تھا، اللہ نے قرآن کے شروع میں کہا اور قرآن میں بار بار کہا غیب سے مومن بننے کا، لیکن ان عربوں نے جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نہ صرف اللہ کے غیب کا کفر کرتے ہوئے زمین کو پھاڑا،
زمین کو چیر پھاڑ کر اللہ کے غیب میں سے اسے نکالا، بلکہ الٹا آج اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں آپ پر یہ بات کھل کر واضح ہو چکی کہ زمین و آسمانوں کی مثال آپ کے جسم کی سی ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں خون ہے، بالکل اسی طرح زمین کا خون خام تیل ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بعض مقامات پر برکات کہا اور بعض مقامات پر تین، اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر تو بالکل واضح الفاظ میں اسے زمین کا خون کہا، جیسا کہ آپ سورہ البقرہ کی اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ کو، اس میں کچھ شک نہیں، میں تقرر کرنے جا رہا ہوں زمین میں نائب، یعنی زمین کا اختیار دینے لگا ہوں۔ تو ملائکہ نے جواب دیا، کیا تو اس کو نائب مقرر کرنے لگا ہے؟ یعنی زمین کا اختیار اس کو دینے والا ہے جو زمین میں تبدیلیاں کرے گا۔ تو نے زمین کی مخلوقات کو احسن خلق کر کے ان کے مقامات پر قائم کر دیا، اور یہ انہیں ان کے مقامات سے ہٹائے گا، جس سے زمین میں خرابیاں ہوں گی اور بالآخر زمین میں تباہیاں آئیں گی، اور وہ زمین کا خون بہائے گا۔ ناظرین، آپ آیت میں بالکل واضح طور پر لفظ دم دیکھ سکتے ہیں، جس کے معنی کسی شے میں مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والے رنگدار محلول کو کہا جاتا ہے۔ یہی محلول انسانوں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور آپ اسے آسان الفاظ میں خون کہتے ہیں، لیکن عربی میں جسے آپ خون کہتے ہیں اسے دم کہا جاتا ہے۔ اور آپ آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کے الفاظ کو بالکل واضح دیکھ سکتے ہیں، اور اس آیت میں زمین کے دم یعنی زمین کے خون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی اس آیت میں حقیقت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح ہے، آپ خود غور کریں اور فیصلہ کریں کہ کیا ہے زمین کا خون۔ وہ کون سا مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آنے والا رنگدار محلول ہے جو زمین میں پایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے جسم میں خون پایا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، خلیفہ یعنی نائب کس پر بنایا گیا انسان کو؟ کس شے کا اختیار دیا گیا انسان کو؟ اور اس کا جواب بالکل ظاہر ہے، اسی آیت میں زمین کا اختیار دیا گیا، انسان کو زمین پر نائب بنایا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ زمین کا اختیار دیا جا رہا ہے انسان کو، اور جواباً ملائکہ نے کیا کہا؟ جواباً ملائکہ نے یہ کہا کہ یہ زمین میں یعنی انسان زمین میں تبدیلیاں کرے گا۔ اے ہمارے رب، تو نے مخلوقات کو جن جن مقامات پر رکھا ہے یہ ان کو ان کے مقامات سے ہٹا دے گا، ان میں تبدیلیاں کرے گا، جس سے زمین میں خرابیاں اور بالآخر اس میں تباہیاں آئیں گی۔ یہ زمین کا خون بہائے گا۔ اور کیا یہ آج سب نہیں ہو رہا؟ کیا انسان نے یہ سب نہیں کیا اور آج یہ سب نہیں کر رہا؟ ناظرین، وہ کون سا رنگدار محلول ہے جو مختلف عناصر کے مرکب سے وجود میں آتا ہے، جو زمین کے اندر بالکل اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح آپ کے جسم میں خون، اور آج اسے زمین سے نکالا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ خام تیل نہیں ہے؟ کیا خام تیل کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے یا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اور ان عربوں کو کس نے اختیار دیا زمین کا خون نکالنے کا؟ کیا انہیں اللہ نے یہ حکم دیا؟ کیا یہ فساد نہیں ہے؟ کیا یہ فساد عظیم نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق میں تبدیلی کرنے والوں کو بدترین مشرک قرار دیا، انہیں مفسدون فی الارض قرار دیا، انہیں اللہ کے مجرم قرار دیا۔ تو کیا زمین کو چیر پھاڑ کر زمین کا خون نکالنا جو کہ اللہ کے غیب میں سے تھا، یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہے؟ کیا یہ فساد فی الارض نہیں ہے؟ کیا یہ شرک اکبر و شرک عظیم نہیں ہے؟ کیا ایسا کرنے والے اور ان کے معاونین اللہ کے قانون میں مومن ہو سکتے ہیں؟ وہ چاہے عرب ہوں یا عجم، کوئی بھی ہوں، جو ایسا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے قانون میں مفسدون فی الارض ہیں۔ اور اگر وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اللہ سے رجوع نہیں کرتے،
اس فساد کو ترک نہیں کرتے تو وہ جان لیں خود کو مومن قرار دے کر تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہ دھوکہ تم اللہ کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہو۔ ان قریب تمہارا انجام بھی آل فرعون کا سا ہونے والا ہے۔ اے آل سعود، تمہارا انجام آل فرعون کا سا ہونے والا ہے، اور اے وہ لوگوں جو یہ سب کر رہے ہو، تمہارا انجام قوم عاد و قوم سمود کا سا ہونے والا ہے۔ ناظرین، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ یہی وہ شر تھا جس سے عربوں کے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت تھی، اور وہی فلاح پائے گا جو اپنے ہاتھ کو اس شر کے حصول سے روکے رکھے گا۔ بلا شک و شبہ اس شر سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے سے دنیا میں زندہ رہنا جہنم بن جائے گا، لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا دنیا میں اس چھوٹی موٹی آزمائشوں کا سامنا کر کے آخرت میں جہنم کے عذاب عظیم سے بچنا ہے، یا پھر آج دنیا میں اس شر کو حاصل کر کے جنت کے مزے لوٹ کر آخرت میں ہمیشہ کی ہلاکت کا سودا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں ویسے بھی اب وقت بالکل ختم ہو چکا۔ جو موجیں آپ نے لوٹنی تھیں وہ موجیں آپ لوٹ چکے۔ اگر آج آپ اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو دنیا و آخرت میں شدید خسارے سے بچا لیے جائیں گے، ورنہ عذاب عظیم تو آپ کے سر پر آ کھڑا ہے۔ اب ناظرین غور کریں، کیا آپ اس شر سے نہیں لے رہے، یا پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اس شر میں سے کچھ بھی لینے سے روکا ہوا ہے؟ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو حقیقت آپ کو بالکل واضح کھلم کھلا نظر آ جائے گی۔